یہ دو تین کالز ہیں، کچھ ہیں بیمار اسلامی بھائی وغیرہ ہیں، ان کی کالز ہیں کہ ان کی صورتحال ایسی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ روزوں اور نمازوں کے تعلق سے، یہ تینوں ہی ہم چلا رہے ہیں۔ محترم، میرا نام محمد شیر بوگل ہے، میں اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ مجھے الٹی صحت پہ فالج ہو گیا ہوا ہے، 6 ماہ اور 4 دن ہو گیا، 25 اکتوبر کو ہوا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے وضو بھی نہیں کر سکتا، اگر کروں تو کیسے کروں، اور مجھے کس کس چیزوں کی معافی ہے، اور کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں میں نے الحمدللہ کبھی آج تک روزہ چھوڑا نہیں۔ میری عمر اس ٹائم تقریباً 64 سال ہے، مجھے گائیڈ فرمائیے گا۔ میرا نام خان محمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان سے کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، مجھے پیشاب وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا، اس حالت میں نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہ، اور روزے وغیرہ رکھ سکتا ہوں یا نہ اسی حالت میں؟ اگر میں روزے رکھوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، سجدے نہیں دے سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، چارپائی پر بیٹھا پیر پڑا رہتا ہوں۔ میں توبہ پاکستان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری 8 سال ہوئے گردے واش ہو رہے ہیں ڈائلسس کا پیشنٹ میں، اور 4 سال سے 4 پائی پہ مکمل طور پہ، اور 8 ماہ پہلے میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو مکمل طور پر 4 پائی پہ آ گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میری 4 پائی قبلہ رخ نہیں ہے، تو میری نماز جائز ہے جس طرح پڑھ لوں میں؟ اور دوسرا یہ کہ ناپاکی کا خیال تو میں رکھتا ہوں، مگر شاید تھوڑی ناپاکی ہو، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ میرا سوال کا جواب ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں پر رحم فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ہے آزمائشیں ہیں، اور آزمائشیں اور امتحان میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ثابت قدم ہوتا ہے۔ تو دل بڑا رکھیں، ہمت رکھیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی نماز ادا کی تھی، فجر کی نماز بھی کربلا میں باجماعت ہوئی تھی، اس کے بعد جو بھی ہوا اور شہادتیں ہوئیں تو سر بھی سجدے میں کٹوایا تھا۔ تو نماز جس طرح بھی ممکن ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں بہار شریعت پہلی جلد کے 4تھے حصے میں مریض کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سر دست میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ بیچارے جنہوں نے فالج کا بتایا تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ کیسے رکھیں، یا روزہ تو اس طرح، یا جو بھی یہ سمجھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں کریں گے تو دوسری چیز ہوگی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کرنا دونوں ادا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تب بھی روزہ ہو جائے گا، یا خدا نہ خواستہ کسی نے روزہ نہیں رکھا تو نماز پڑھی ہے تو وہ ہو جائے گی۔ اب روزہ کب ترک کرنا ہوتا ہے، ترک کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ یعنی مریض کا یا تو اپنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو کہ روزہ رکھیں گے تو جان چلی جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں شفا ملے گی، تو اس طرح کا عذر ہے تو روزہ بعد میں رکھ لے، قضا کر لے۔ یہ تو خود یا تو تجربہ اس کا، یا کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر، مسلمان خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر جو اللہ رسول کو مانتا جانتا پہچانتا ہو، تو وہ کہتا ہے، اور ڈاکٹر پکا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، تو اس کی بات پر بھی عمل کیا جا سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ بعد میں قضا کرنا بھی تمہاری بیماری اس سے کہ تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، تو بھی روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا، ہر ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ڈاکٹر بات پہ کہتے ہیں کہ روزہ مت رکھو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، نماز بیٹھ کے پڑھو، اچھا خاصا آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی بولیں گے بیٹھ کے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مولاناؤں کے چکروں میں مت پڑھو، نعوذ باللہ۔ مولانا اپنی بات نہیں کرتے، اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، قرآن و حدیث میں آیا وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے میں نے کہا خوف خدا والا مسلمان جو اللہ اور رسول کو جانتا مانتا پہچانتا ہو، تو جو خوف خدا والے مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ مطلب مسئلے نہیں بتاتے، میں نے نوٹ کیا ہے،
وہ یہ بولتے ہیں، ایسا دیکھا ہے میں نے کہ بھائی دیکھو مسئلہ تو یہ آپ لوگ جانو، یہ علماء سے پوچھ لو، یہ میرے کو نہیں پتا، ہماری ڈاکٹری میں یوں ہے، یہ اس طرح اپنا دامن بچا لیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وہ ان کی ڈاکٹری میں جو بھی ہے، جو ڈاکٹری میں ان کی ہوگا وہ اگر شریعت سے نہیں ٹکراتا ہوگا تو ہم قبول کریں گے، شریعت سے ٹکراتا ہوگا تو ہم رد کر دیں گے، کیونکہ ہم تو پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ڈاکٹر، سیاست یا جو بھی معاملات ہیں کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوں تو پھر بھی ہم مطلب پہلے شریعت ہی کو دیکھیں گے، بعد میں ان چیزوں کو جو دیکھنا ہوگا دیکھیں گے۔ تو یہ صورت روزہ ترک کرنے کی، لیکن بعد میں قضا کرنا ہوگا، اس کا فدیہ نہیں ہے مریض کے لیے، یہ جیتے جی اس کے فدیے کی ترکیب نہیں ہے۔ وہ سخت بوڑھا جو ہو، جو روزہ رکھنا جس کے لیے ناممکن ہو، نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو، جو گرمی میں نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا تو سردی میں قضا کرے، اور ورنہ یہ کوئی صورت نہیں ہے، نہ آگے صحت کی کوئی امید ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گی، کہ بڑھاپے میں اس کو جان پڑ جائے گی کہ رکھ سکے گا، ایسا بڑھاپا جس کو وہ بہت یعنی کہ وہ شیخ فانی، اس کو بولتے ہیں شیخ فانی، ایسا بوڑھا، تو ایسا بوڑھا شخص ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے، یعنی صدقہ فطر کی رقم دے دے، صدقہ فطر ادا کر دے فدیے کے بدلے، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر۔ اچھا یہ سب دے دیے اس نے، پھر طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو یہ جو دیا وہ نفل ہو گیا، روزہ رکھنا قضا رکھنا پڑے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مریضوں کے لیے اس طرح کی فیسیلٹی نہیں ہے، یہ مریضوں کو شفا کی تو امید تو ہوتی ہے نا، بھلے ڈاکٹر بولیں گے نہیں ہوگی شفا، لیکن ان کا کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے۔ اور نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ جو بیچارے دونوں پاؤں سے معذور تھے اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ پیشاب کب نکل گیا، تو اس کے لیے، اور قبلے کی تو چارپائی بھی نہیں ہے، تو اگر مفتی صاحب اس پہ رہنمائی فرما دیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی، دو صورتیں بنیں گی اس کی کہ یہ شرعی معذور ہیں کہ اتنا پیشاب نکل جاتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا، اتنا بار بار یہ پریشانی ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ فرض بھی ادا کر سکیں، اتنا وقت بھی ان کو نہیں ملتا، تو پھر اس صورت میں تو یہ شرعی معذور ہو جائیں گے کہ ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ یہ بیماری مسلسل ان کو جاری ہی رہی اور اتنا وقت نہیں مل سکا، تو اب آخر وقت میں یہ نماز پڑھ لیں گے تو یہ وضو کا مسئلہ تو ان سے ساقط ہو جائے گا، یعنی ان کے پر وضو اب یہ جو کیا ہے وہ باقی رہے گا، اگلی نماز کا وقت جب شروع ہوگا تو ان کا وضو کا وقت ختم ہوگا، اس میں پھر شرط یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر ان کا پایا جائے، تو اگلی نماز جیسے وقت شروع ہوگا، جیسے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وضو کریں گے اور اس کے بعد جتنی چاہیں نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں، پھر مغرب کے وقت میں دوبارہ وضو انہوں نے کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ شرعی معذور نہیں ہے، یعنی اتنا وقت ان کو مل جاتا ہے، اگرچہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت پیشاب نکل گیا، لیکن دیکھیں تو پتہ چلے کہ بھئی اتنا وقت ہے کہ فرض اس کے اندر یہ ادا کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو احتیاط کرنا ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ بھئی اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ اس میں وضو کر کے فرض نماز ادا کر لیں تو فرض نماز ان کو ادا کرنی ہوگی۔ اب وضو کوئی کروا سکتا ہے، یعنی جو انہوں نے کنڈیشن اپنی بتائی کہ اگر تو کوئی وضو کروا سکتا ہے تو وضو کروائے، ورنہ پھر ان کو تیمم کروایا جائے گا اور چارپائی کا رخ یہ کسی سے کہہ کے قبلے کی طرف کر کے اس میں پھر اشاروں کے ساتھ یہ نماز ادا کریں گے۔ جب پاؤں قبلے کی طرف ہوں، اگر وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں تو اس طرح چارپائی بچھانی ہے کہ پاؤں لیٹے لیٹے ہوں، اور ایک نماز کا وقت نہیں ملا، جیسے ایک نماز کا وقت مل گیا تو اس سے مراد فرض رکعتیں ہیں، سنتیں، نفلیں اور یہ شامل نہیں ہے اس میں، یا کم از کم اتنا وقت مل گیا کہ فرض نماز پڑھ لے، 4 رکعت جیسے عشاء کے فرض ہیں تو کم از کم اتنا وقت مل گیا کہ یہ پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔